السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. جی معاذ صاحب فرسٹ رول اگر آپ گئی ہیں تو پڑھیے مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ. باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے بارے میں اعلم باللہ کہ میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں. وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، اور بے شک معرفت جو دل کے فعل کا نام ہے. للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، اور وہ تمہارا مواخذہ کرتا ہے بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دل جو ہے وہ کرتے ہیں، جو تمہارے دل کماتے ہیں، جو تمہارے دلوں نے جی کمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا قال حدثنا انا انا اعلمکم باللہ کہ میں اللہ کو تم سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اس کا علم رکھنے والا ہوں. تو بعض روایتوں کے اندر عارفکم عارف انا عارفکم یا عارفکم انا عارفکم باللہ، میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی معرفت رکھنے والا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ معرفت جو ہے امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فعل القلب، یہ معرفت یا یہ علم یہ دل کا فعل ہے، یعنی دل جو ہے نا اس کو فعل کرتا ہے، اس کو معرفت کہتے ہیں. اور یہ کسبی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کو جاننا یعنی اللہ کے متعلق معلومات حاصل کرنا، اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا، یہ دل کا فعل ہے. غور و فکر جو کرتا ہے بندہ تو معرفت حاصل کرتا ہے، تو یہ فعل ایک قلب ہے، یہ کسبی ہوتا ہے. اور یہاں جو یہ پہچاننا ہے نا، یہ معرفت یہ محبت کو مستلزم ہے، یعنی محبت والی جو معرفت ہے نا وہ. ورنہ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے متعلق بڑی معلومات رکھتے ہیں، ان کو بڑی آیات یاد ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ سے امید. یہ والی جو محبت ہے نا، یہ والی جو معرفت ہے، یہ مراد ہے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ کی خشیت رکھنے والے وہ علماء ہیں، یعنی جن کا علم نافع ہے، وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ والے مراد ہیں. محض رٹی رٹائی باتوں کو کیا لیں کہ جان لینا، یہ والا نہیں ہے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی بڑی اچھی تعبیر کر لیتے ہیں، لیکن ان کو اللہ رب العزت کی معرفت نہیں ہوتی، یعنی اللہ کے متعلق جو عقیدہ دل کے اندر جو ایک احساس ہے یا دل کے اندر جو ایک کیفیت ہے ان کو پیدا نہیں ہوتی. تو یہ اس کتاب الایمان کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ جس کا یعنی جو دل کا فعل ہے یہ بھی ایمان میں سے، یعنی ایمان کا یہ رکن ہے، ایمان کا اجزاء ہے، ایمان کے اجزاء میں سے ہے. تو آگے پھر فعل القلب کی مثال کیا دی ہے، لقول اللہ تعالیٰ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، یعنی تمہاری جو قسمیں تم لغو قسمیں اٹھاتے ہو اس پر اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، مگر تمہارا مواخذہ ان قسموں پر ہوتا ہے جو تمہارے دل کسب کریں. اب یہ کسب جو دل کا کسب ہے یہ دل کا عمل ہے، یعنی کسب کہتے ہی عمل کو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دل بھی کسب کرتا ہے، یعنی دل جس کے اوپر دل جس کے اوپر کہہ لیں آپ موقد ہوتا ہے، جو دل تمہارے موقد کرتے ہیں قسموں کو، وہ والی قسمیں جو ہے نا معتبر ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے دل بھی کسب کرتا ہے اور دل کا فعل ہوتا ہے. جو دل کا فعل ہوتا ہے تو اگر وہ اچھا فعل ہو تو پھر انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اگر وہ برا فعل ہو تو انسان کا ایمان کم ہوتا ہے. تو یہ مناسبت. جی اب پڑھیں. جی
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی کام کا حکم اعمال کا حکم دیتے جس کی وہ طاقت رکھتے قالو وہ فرماتے ہیں انا لسنا کہیتک یا رسول اللہ انہوں نے کہا کہیتی کا انا لسنا کہیتک یا رسول اللہ کہیتی کا کہیتک یا کہیتک یا رسول اللہ یا رسول یا اللہ رسول اللہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں اے اللہ کے رسول ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرما دیا معاف فرما دیا ہے آپ کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ فیغضب تو پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے حتی یعرف الغضب فی وجہہ یہاں تک کہ آپ کے چہرے سے غضب پہچانا گیا ثم پھر یقول انہوں نے فرمایا ان اتقاکم میں تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں نہیں وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ ان اتقاکم بے شک تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ اور اللہ کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے انا میں انا میں ہوں یعنی یہ انا خبر بن جائے گی اس کی انا جی اس میں چند باتیں پہلی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی اعمال کا حکم دیتے تھے جو لوگ طاقت رکھتے تھے یعنی خود چاہے بے شک ایسا عمل کریں کہ جس کے اوپر عام بندہ طاقت نہیں رکھتا جس طرح کے مثال کے ساتھ روزے رکھنا لمبا لمبا قیام کرنا وغیرہ وغیرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وہی حکم دیتے تھے امت کو وہی حکم دیتے تھے جس کی وہ طاقت رکھتے تھے تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ انا لسنا کا حیتی کا یا رسول اللہ کے رسول ہم آپ کی طرح تو نہیں ہیں یعنی آپ تو اتنی فضیلت والے ہیں ہم تو گناہ گار ہیں ہمارا کہہ لیں کہ نامہ اعمال اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا آپ ہے لہٰذا ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے آپ بھی عبادت کرتے ہیں اصل میں یہ تفصیلی حدیث ہے نا جس میں وہ 3 طرح کے لوگ آئے تھے کہ اللہ کے رسول کی عبادت کے متعلق پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو گناہ گار ہیں لہٰذا ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے لہٰذا میں شادی نہیں کروں گا ایک نے کہا کہ میں ساری رات قیام کیا کروں گا ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھا کروں گا کیونکہ روزہ ترک نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے یعنی یہ اعمال کی جو کثرت کی جو تمنا کی جا رہی ہے اور دیگر احکام دیگر جو معاملات کو چھوڑ کر یہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے ہو گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے جب یہ کہا نا کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں ہم گناہ گار ہیں ہمیں زیادہ عبادت کی ضرورت ہے لہٰذا ہمیں زیادہ عبادت کرنے کی اجازت دی جائے یعنی ایسا انہوں نے تمنا کی کہ جو عدم توازن کی طرف جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے یعنی میں اللہ کے متعلق زیادہ جاننے والا نہیں ہوں تو کیا یہ میری عبادت جو ہے یہ کیا کافی نہیں ہے مجھے یا جو میں جتنی عبادت کرتا ہوں یہ تمہیں کافی نہیں ہے کیا مجھے اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے کہ تمہیں زیادہ ڈر اور خوف ہے جو عبادت زیادہ کرنا چاہتے ہو تو فرماتے ہیں فیا اللہ حتیٰ یعرف الغضب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے حتیٰ کہ غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر دکھائی دینے لگا اس میں تو نمبر 1 کہ غصے کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے کہ بندہ غصہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے جب خاص طور پہ جب خلاف شرع معاملہ ہو تو یہاں غصہ بندہ کر سکتا ہے کہ ہمیشہ یہی نہیں ہے کہ غصہ نہ ہی کرے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم بہت کم غصہ کرتے تھے لیکن اللہ کے دین کی خاطر غصہ کرنا یہ جائز ہے ٹھیک ہے دوسرا ہے کہ صحابہ کرام بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف صحابہ نگاہ نہیں اٹھاتے تھے یہ ٹک ٹکی باندھ کے نہیں دیکھتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ایکسپریشن غصے کے یا خوشی کے یہ اثرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے وہ صحابہ دیکھ لیتے تھے یہ آپ کے چہرے کی طرف نگاہ دوڑاتے تھے ٹھیک ہے کبھی کبھار نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف وہ کرتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اتقاکم
وَأَعْلَمَكُم بِاللَّهِ أَنَا، میں ہی ہوں، یعنی اس کے بعض روایتوں کے اندر قسم کا ذکر بھی ہے، واللہ ان ابرکم واتقاکم انا، اللہ کی قسم سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ متقی میں ہی ہوں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بعض اوقات بندہ اپنی جو خوبی ہے وہ شرعی نقطۂ نظر سے یا شرعی تقاضوں کے مطابق یا کوئی کہہ لیں کہ کسی جائز مقصد کے لیے اپنی خوبی کو بیان کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف خود کی ہے، تو ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ کوئی شخص اپنی تعریف کے پر چند کلمات تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر سکتا ہے، اگر سامعین کو متوجہ کرنا مقصود ہو یا سامعین کوئی اور جائز مقصد ہو، اپنی عجب بیان کرنا نہ ہو، اپنی بڑائی بیان کرنا نہ ہو، فقط کوئی اور شرعی مقصد ہو تو اپنی تعریف کی جا سکتی ہے۔ پھر میں نے ایک اپنا مضمون بھی لکھا تھا، میں انشاءاللہ ارسال کروں گا کہ اپنی تعریف کرنے کے حوالے سے یہ جائز ہے بعض امور کے اندر، اس کی کیا شروط و قیود ہے وہ ساری ادھر ذکر کر دی، انشاءاللہ میں ارسال کر دوں گا۔ اچھا، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو شریعت نے یا شارع نے حد مقرر کی ہے نا، اس پر رک جانا یہی اصل میں اسلام ہے۔ اپنی طرف سے ایمانیات بڑھا بڑھا کے پیش کرنا یا اپنی طرف سے عبادات کے اندر اضافہ کرنا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ شریعت نے جس حد پر روکا ہے وہاں پہ رک جانا یہی انسان کے لائق ہے۔ اور بھی اس کے اندر کئی ایک فوائد ہیں، کسی کا کوئی سوال ہے اس میں تو وہ کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اندر دوام ہونا چاہیے، چاہے وہ جتنا بھی عمل کرتا ہے، یہ نہ ہو کہ اس کے کہتے ہیں نا موسمی عبادت گزار نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بندہ جناب ساری ساری رات قیام شروع کر دے، ٹھیک ہے، 2 دن 3 دن قیام کرے، اگلے دن پھر فجر کے لیے بھی نہ اٹھے، یہ توازن نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، حب العمل الی اللہ ادوم ان قل، اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جس پر دوام کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ کانا عملہ دیما، بطن اس طرح کے الفاظ، کانا اعمالہ دیما یا عملہ دیما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا فعلہ دیما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل فعل جو ہے وہ دوام پر ہوتا تھا، ایسا ہونا چاہیے۔ جی آگے کون پڑھیں گے جی، کسی کا سوال؟ نمبر 2 کس کا جی نمبر ہے؟ اور نمبر 2 کدھر گئے ہیں جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محسن بھائی کا نمبر 2 ہے، وہ غیر حاضر ہے۔ جی پڑھیے جی، بارک اللہ۔ من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان، جو یہ ناپسند کرے کہ کفر کی طرف لوٹ جانا ہے، جیسا کہ جی وہ نہیں، آگ جو ناپسند کرے، آپ نے جو ناپسند ناپسند بولا؟ کرے، جی، کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، یہ ایمان میں سے ہے۔ یہ قال ایمان میں سے ہے، حدثنا، یعنی یہ کیفیت، یہ دل کے اندر کیفیت پیدا کرنا، ناپسند کرنا، یہ ایمان میں سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو قال باب حدثنا، امام صاحب نے یہ باب قائم کیا ہے، اس کے تحت حدیث لے کر آئے تھوڑے ابواب پہلے امام صاحب نے یہی حدیث ادھر بابو حلاوت الایمان کے ساتھ تحت لکھ کر کی تھی کہ حلاوت الایمان کس کو حاصل ہوتا ہے؟ جو یہ 3 جس کے اندر علامتیں پائی ہیں، جب ایمان کی حلاوت پیدا ہوتی ہے تو گویا یہ ایک علامت انسان میں پائی ہے تو یہ ایمان میں سے ہے جی۔ تو یہ دل کا عمل ہے، نہیں کریہ جو ہے نا یہ دل کا عمل ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو عمل القلب ہے یہ بھی ایمان کا ہی ایک رکن ہے جی۔ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، 3 چیزیں جس حلاوت میں ہوں اس نے الایمان، وجد حلاوت الایمان، وجد حلاوة الإيمان، یعنی 3 چیزیں جس میں ہوں اس نے ایمان کے جی بس حلاوت ٹھیک یعنی ہے، اس کا مٹھاس۔ ترجمہ رہنے دیں، آگے پڑھتے نہیں بار۔ ما كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما،
ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما بعد اس يكره کے أن کہ اللہ نے اس کو بچا لیا ہے، اوپر سے بچا لیا ہے، اب اس دوبارہ اس میں لوٹنے کو وہ ناپسند کرے، ہما یکرہ ان یلقی فی النار۔ اب یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، حدیث نمبر 16 کے تحت گزری ہے اور باب نمبر 9 کے تحت گزری ہے۔ اب اس حدیث کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے سند اور متن کا دونوں کا فائدہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک روایت کو پیچھے ذکر کیا تھا 16 نمبر پہ، تو سند اور تھی، ادھر ابو قلابہ ہیں ادھر قتادہ ہیں، پیچھے سند مختلف ہے، یعنی پوری دوسری سند اس کی ذکر کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے الفاظ کا بھی فرق ہے، اب من کن فی وجدہ حلاوت الایمان، آگے ان یکون اللہ و رسول احب الیہ مما سواہما، یہ فرق ہے۔ من کان اللہ و رسول احب الیہ، ٹھیک ہے، مما سواہما، ومن حب عبدن ہے، اور ادھر کیا تھا وان یحب الرجل لا یحبہ الا للہ، تو یہ اس طرح انقذہ اللہ، یہ الفاظ کا بھی فائدہ دیا، یعنی متن کا بھی فائدہ دیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور سند کا فائدہ بھی دیا۔ یہاں قتادہ، ادھر کیا تھا عبد الوارث تھے غالباً، یہاں شعبہ ہے اور ادھر کوئی اور تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ فائدہ دیتے ہیں جی۔ یہ ساری سند جو ہے نا بصری راویوں پر مشتمل ہے، یہ ساری سند بصری راویوں پر مشتمل ہے جی۔ آگے جی، بارک اللہ فیک۔ جی السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ اسماعیل حدثنی مالک عن عمرو بن اہل یحیی اہل الزانی ایمان عن کا ابی عن ابی سعید۔ اعمال کے اندر اہل ایمان کا یعنی مختلف درجے میں ہونا، یعنی تفاضل کہتے ہیں ایک دوسرے سے فضیلت والا ہونا، تو اہل ایمان کا، مومنوں کا اعمال میں مختلف فضیلتوں کا حامل ہونا یا ایک دوسرے سے ایک فائق ہونا، دوسرے سے بڑھ جانا ہے، ہاں جی، ایک دوسرے سے بڑھ جانا ٹھیک ہے۔ یا مختلف درجات ہونا جی جی۔ آگے جی۔ عن ابی سعید عن ابی سعید الخدری عن النبی علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا وہ اہل الجنت، داخل ہوں گے اہل جنت الجنہ، جنہ میں، وہ اہل الناری، اور آگ والے النارا، آگ میں، ثم یقول اللہ، پھر فرمائے گا، ارشاد کرے گا اللہ، اخرجو، کالو ان کو، من کانا فی قلبہ، ہے جس کے دل میں مسقالو حبتن، دانا، مسقال یعنی کہ حبتن من خردل یعنی کہ رائی کی دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ہے، من ایمان، ایمان میں سے، فیخرجون، تو وہ نکال لیے جائیں گے، ودو، تو پھر وہ سیاہ کالے ہو جائیں گے، فیلقون، اور ڈال دیے جائیں گے پھر نہر الحیات، یعنی کہ زندگی، فیخرجون منہا، تو نکال فیخرجون، لیے جائیں گے اس سے، فیخرج، جی ودو، اس حال میں کہ وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے، یعنی جل کے کولے جی بن چکے ہوں گے۔ جی، فیلقون، پھر وہ ڈال دیے جائیں گے فی نہر الحیات، زندگی کے پانی میں، اول حیاتی، یا پھر وہ حیات، اول حیاتی، یعنی یا شکا، حیات کا یہ لفظ کیا بولا چیز یا ہے؟ حیا کا لفظ بولا، اچھا، شکا مالکن، یہ جو حیا ہے نا، پہلا حیا، اس کا معنی ہے جی جو بارش والا پانی ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں حیا، یعنی جس سے آگے انگوریاں پھوٹتی ہیں، تو بارش والے پانی ٹھیک، میں ڈال دیا جائے گا، او نہر الحیا، بارش والی کہہ لیں کہ نہر میں ڈال دیا جائے گا، یا کہ ان کو زندگی والی نہر میں ڈال دیا، یعنی نہر حیات، آب حیات میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ ٹھیک، شک کا مالک کو یہ شک ہے، امام مالک رحمہ ٹھیک، اللہ کو، اچھا جو اچھا، راوی حدیث ہے اس فیم فیم بتونا، تو وہ اگ جائیں گے، کما تنبت الحبا، جیسے دانے اگ جاتے ہیں، فی جانب، کما تنبت الحبۃ، کما تنبت الحبۃ، اس طرح دانے اگتے ہیں، ٹھیک ہے، حبہ کا لفظ زیادہ بہتر ہے۔ فی جانب سیلی علم ترا
فی جانب سیلی مطلب کہ جیسے کنارے پہ کوئی چیز اگ جاتی ہے. سیلاب کے علم کنارے ترا جی جانب السیلی علم یہ جانب سیلی کو مطلب کنارے کوئی چیز اگ جاتی ہے. نہیں، کنارہ کس کا؟ سیل کہتے ہیں جو سیلاب ہوتا ہے نا، یعنی جہاں پانی بہہ کر جاتا ہے تو اس کے کنارے پر کچھ دانے چانے لگ جاتے ہیں تو وہاں پہ اگاتی ہے. اچھا دریا ندی میں سے. ٹھیک ہے. علم ترا انہا کیا نہیں تم نے علم ترا انہا کیا نہیں دیکھا انہا تخرجو کہ تخرجو نکلتا ہے صفرا پیلا ملتویہ. مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کیا ہے. صفرا تو پیلا رنگ ہو گیا. صفرا ملتویہ پیلے رنگ کے تو اندر نکلتا ہے، ملتویتن اور لپٹا ہوا. ٹھیک ہے. ملتویتن یہ آپ نے دیکھا ہے نا، انگوری جو پھوٹتی ہے تو وہ جی جی گول سی، جس طرح گلاب کا پھول نہیں جب ابھی کھلا نہ ہو تو وہ اس کی کومپل سی ہوتی ہے، کومپل سی، اس طرح وہ انگوری پھوٹتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہیں کوئی دانا اگتا ہوا، وہ انگوری کومپل سی جو پھوٹتی ہے نا وہ لپٹی ہوئی ہوتی ہے، وہ کھلی نہیں ہوتی ہے. جس طرح کے پھول کھلا ہوا ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتی، وہ انگوری سی ہوتی ہے اور وہ لپٹی ہوئی ملتویتن. تو وہ نکلتا ہے دانا، یعنی ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ زرد ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے لپٹا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس حدیث کی پہلے تو یہ دیکھیں کہ کچھ الفاظ کے حوالے سے کہ جو نہر الحیا ہے، حیا کہتے ہیں اس پانی کو کہ جو بارش کا پانی ہو، یعنی جس سے دانے اگتے ہیں، بارش کے پانی سے کئی انگوریاں پھوٹتی ہیں، تو اس کو پھر اس سے تعبیر کر دیا گیا گویا اس سے زندگی پھوٹتی ہے. دوسرا ہے الحیات، حیات کا لفظ ہے، یہ حیات دونوں لفظ آئے ہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حیات کا لفظ ہے نا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. جس طرح کے نیچے قال وہیب کہتے ہیں حدثنا عمرو، مجھے عمر الناقد نے بیان کیا الحیات کا لفظ. وقال خردل من خیر، وہاں خیر کا لفظ ہے، ادھر ایمان کا غالباً لفظ. ہاں، یعنی رائی کے دانے کے برابر خیر. تو یہ صحیح بخاری کی 6560 نمبر جو روایت ہے نا، وہاں پہ حیات کا لفظ ہے. تو امام مالک کو شک ہے حیا کہا ہے یا حیات، درست کیا ہے؟ حیات کا لفظ کہا ہے، جس طرح کی دوسری روایت کے اندر آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کا شک جو ہے نا وہ روایتوں کے اندر ہو جاتا ہے. اہل علم دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ کا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیانت علمی ہے کہ انہوں نے لفظ کا شک ہوا تو اس کو بغیر شک کے نہیں بیان کیا، شک کا ذکر کر دیا. اللہ تعالیٰ یہ یقول اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا، یہ کہہ لیں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے کچھ جہنمیوں کو جن کی اوپر جہنم کی سزا واجب تھی، موحدین میں سے جن کے اوپر جہنم کی سزا واجب تھی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے پہلے، اس کی تفصیلی حدیث ہے، پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کے کی صفات کے ساتھ شفاعت کے ساتھ کچھ لوگوں کو نکالا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ خود اپنا فضل و کرم کریں گے کہ یہ نکالو ان میں سے ہر اس شخص کو نکال دو کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے. تو ان کو نکال کر اس قدر وہ جل کے جہنم کے اندر کولے بن چکے ہوں گے، پھر ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تاکہ ان کو زندگی نصیب ہو. یا وہ مر نہیں جائیں گے لیکن کوئلے قدر بن چکے ہوں گے کہ ان کو پہلے پالش کر کے اللہ تعالیٰ ان کو میک اپ کر کے یا اس کو جو ہے وہ درست کر کے اللہ تعالیٰ پھر ان کو جنت کے اندر ان کو داخل کر دے گا. اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کے بتایا ہے. تو تفاضل یعنی خردم من ایمان سے یہ کہہ لیں کہ محل شاہد ہے یہ کہ جس کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. تو یہ ایمان مراد وہ والا ایمان ہے کہ توحید و سنت کے بعد، یعنی توحید کے اوپر اقرار کرنے کے بعد جو ایمان مراد جو عمل خیر، جس طرح کہ دوسری جگہ پہ آیا ہے، تو ایک تو یہ جو عمل ہے، اعمال ہیں، ان کے اوپر ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے. ورنہ اصل جو ایمان اگر کسی کے پاس نہیں ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی شفاعت نصیب نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو نہ قبول کرے گا اس کے حق میں، اور نہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی رحم و کرم کرے گا.
تو یہاں جو من ایمان ہے نا، ایمان ان سے مراد جو زائد، جو انسان کا جو کہہ لے کہ شہادتین کے بعد جو اس کے عمل ہے، ٹھیک ہے، اس کی توحید کے بعد جو عمل ہے وہ اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر ہوگا، یعنی اس کی زندگی کے اندر عمل ہی نہیں ہوگا، صرف رائی کے دانے کے برابر عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا، ٹھیک ہے۔ اور بالخیر کے لفظ بھی اس بات دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد عمل ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں۔ دوسرا یہ کہ اہل علم کا اہل ایمان کا اعمال کے اندر تفاضل ہے، جب اعمال کے اندر تفاضل ہے تو ایمان کے اندر بھی تفاضل ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب ایمان اعمال کے اندر فرق ہے، کسی کا عمل کم ہے کسی کا زیادہ ہے، جب چونکہ ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے، عمل کے اوپر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے، عمل ایمان میں داخل ہے، جب عمل کے اندر کمی زیادتی ہے تو لازمی طور پر ایمان میں بھی کمی زیادتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پیچھے جو روایتیں ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر تھا کہ جو معرفت جو ہے یہ، یا کہہ لیں کہ دل کا جو عمل ہے اس سے ایمان میں کمی پیشی ہوتی ہے، اور ادھر ہے کہ عمل کے ذریعے جو ظاہری اسباب جو عمل الجوارح ہے اس کے زیادہ کم ہونے سے ایمان کے اندر تفاضل ہوتا ہے۔ دوسری حدیث کون پڑھیں گے جی؟ السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا یہ قال تھوڑی حدثنا سوری محمد بن ایک منٹ آئیے گا، پیچھے کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، میں وہ میرے ذہن میں نہیں رہا۔ ایک تو یہ مسکال حبہ فی قلبہ مسکال حبہ، حبہ کہتے ہیں دانے کو کہ جو ڈالا جاتا ہے اور انگوری اس سے پھوٹتی ہے، یہ ایک دانہ، اور من خردل رائی کا دانہ، یہ سب سے چھوٹا ایٹم ہوتا ہے غالباً، تو اس کے برابر بھی کسی کے اندر دل میں ایمان ہے، اور یہ اصل توحید کے بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی، کیونکہ اس کی تائید دوسری روایت کے ساتھ ہوتی ہے کہ اخرجوا من قال لا الہ الا اللہ وعامل من الخیر ما یزن ذرہ، کہ یہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ اس کے اندر اصل توحید ہوگی کہ جس نے لا الہ الا اللہ کے دل سے پڑھا ہوگا، اور اس کے بعد وعامل من الخیر ما یزن ذرۃ، اور جس نے ذرے کے برابر بھی عمل خیر کا کیا ہوگا، یہ وہ والا مراد۔ تو امام بخاری نے جہاں شفاعت کا ذکر کیا نا وہاں اس کی تفصیل موجود ہے۔ یا دوسرا ہے کہ حیا اور حیات کا میں نے ذکر کر دیا پہلے۔ آگے حبہ، تنبت الحبۃ، حبہ یہ حبت ان کی جمع ہے، حبت دانے کو کہتے ہیں، اور حبہ ان کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے سیل جیسے پہلے عرض کر دیا کہ یہ جو بہتا پانی جہاں پہ کوئی بارش ہونے کی وجہ سے پانی بہہ پڑتا ہے نا، وادی بہہ پڑتی ہے، تو اس کے ارد گرد کوئی دانے اڑ جاتے ہیں اور پوریاں وہاں پہ نکلتی ہیں پھر جب پانی ختم ہوتا ہے۔ جی آگے جی، سے اب یہ ثابت ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کے ذریعے رد کرنا چاہتے ہیں مرجیہ پر، ٹھیک ہے، مرجیہ پر بھی رد کرنا چاہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، گناہ کرنے سے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ یہاں پہ ثابت امام بخاری رحمہ اللہ کر رہے ہیں کہ ایمان کی کمی کی وجہ سے عمل کی کمی کی وجہ سے ایمان کو فرق پڑتا ہے۔ اور اس طرح معتزلہ کا بھی رد ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کرنے سے انسان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں سے نکال رہا ہے جہنم، عمل کے کمی کی وجہ سے یا گناہ کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کی مشیت کے تحت ہے، چاہے اللہ اس کو سزا دے، چاہے سزا دے کے اس کو باہر نکال دے، چاہے اللہ تعالیٰ سزا کے اندر کمی کر دے، چاہے ان کو پیسے ہی معاف کر دے، تو یہ ساری چیزیں ان کے اوپر رد ہیں۔ آگے جی، قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أو حنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أنا نائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے فرماتے ہوئے سنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے فرمایا بینا انا نائم، یعنی جب کہ میں سویا تھا یا میں اس حال میں تھا مطلب یعنی آپ نیند ترجمہ میں کر تھا، سکتے ہیں، اس کا رأیت ترجمہ الناس ایک دفعہ، اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، یا جی میں سویا ہوا تھا، آپ اس کا ترجمہ اس ایک کا دفعہ میں، جی شیخ صاحب، یعنی ایک دفعہ میں سویا تھا، رأیت الناس یعرضون علیہ، میں میرے یعنی مجھ پہ پیش کیے جا رہے ہیں، وعلیہم قمص، اس حال میں کہ ان پر قمیصیں تھی، منها ما يبلغ الثدي، جی یعنی ان قمیصوں میں کچھ قمیصیں منہا ایسی تھی جو ان کے سینوں تک پہنچ، منہا ما یبلغ، آگے ثدیہ او سدیہ، الثدی، ثدیہ، ما یبلغ سدیہ، یہ زیادہ بہتر جی ہے۔ جی شیخ، یعنی ان قمیصوں میں کچھ قمیصیں ایسی تھی جو ان کے سینوں تک پہنچ رہی تھی، ومنها ما دون ذلك، اور ان قمیصوں میں کچھ ایسی تھی جو سینوں تک نہیں پہنچ رہی تھی، وعرض علی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور مجھ پر عمر رضی اللہ عنہ پیش کیے گئے، وعلیہ قمیص، اور اس حال میں کہ اس پر بھی ایک قمیص تھی، یجرہ، جسے وہ کھینچ رہا تھا، قالو، تو صحابہ نے پوچھا، فما اولت ذہ، جی شیخ، آپ ویسے پٹھان تو نہیں ہیں؟ قالو جی اگر شیخ آپ محترم میں کشمیری ہوں۔ کشمیری ہیں آپ؟ جی جی شیخ، اچھا اچھا، ٹھیک ہے، میں کہ شاید پٹھان اس طرح پڑھتے ہیں نا ویسے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اچھا جی شیخ صاحب، یہ اردو بولنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے کبھی جی جی کبھار، جی، ویسے تو میں نے بھی اس طرح ہی محسوس کیا ہے۔ تو آپ بالکل وہ جی کشمیری بولی بولتے ہیں؟ جی شیخ صاحب، ہاں جی، اردو بھی لیتے ہیں لیکن میں زیادہ، سمجھ اردو بھی لیں۔ بول لیتے ہیں شیخ صاحب لیکن زیادہ مطلب بولنے، اچھا چلیں پھر اس طرح کریں نا، آخری جو لائن ہے نا اس جی کا ترجمہ آپ کشمیری شیخ، میں کریں ذرا۔ قالوا فما اول یا ذالک یا رسول اللہ، قالوا الدین، اس کا ترجمہ آپ جو ہے نا کشمیری میں کریں۔ جی شیخ محترم کوشش کرتا ہوں، اور انہوں نے یعنی قالوا فرمو فما اولتا، تو تۄہہِ کیٛاہ تعویل کٔروٕ ذلك یا رسول اللہ، یعنی تۄہہِ کیٛاہ تعویل کٔروٕ اتھ خوابس اے اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قالا، تمہِ پتہٕ فرمو تِمو الدین، یعنی دین، یعنی اس کی تعویل دین سے کی، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ تو جی یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ اہل ایمان کے درمیان تفاضل ہے، کیونکہ یہ جو قمیص ہے، یہ جو قمیصیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہیں، جن کی قمیضوں کو کی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے؟ دین کے ساتھ، یعنی دین یعنی ایمان کے ساتھ آپ نے قمیضوں کو کی۔ تو جس کی قمیضیں کچھ ایسے لوگ بھی پیش کیے گئے جن کی قمیضیں سینے تک پہنچتی تھی، کچھ ایسے جن کی قمیضیں نیچے تک تھیں، کچھ ایسے تھے جن کی قمیضیں جس طرح عمر رضی اللہ عنہ ان کی قمیضیں اس سے بھی نیچے یعنی گھسٹ رہی تھی۔ تو یہ علامت ہے کہ انسان نا مختلف لوگوں کے اندر ایمان میں تفاضل ہوتا ہے، جس طرح قمیضوں میں تفاضل تھا تو قمیضیں علامت تھی اس تعبیر کے مطابق دین کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دین جو ہے نا وہ بہت، یعنی کہہ لیں کہ پورے کا پورا ان کا وجود دین کے اندر سمٹا ہوا تھا، دین کے اندر لپٹا ہوا تھا۔ تو یہ تعبیر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے اوپر بھی ہے، حدیث سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بھی بیان کرتی ہے، اور اس بات کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے کہ اہل ایمان کے درمیان تفاضل ہے اپنے اپنے عمل کی وجہ سے، جس طرح کہ کیونکہ اس قمیض کو علامت بنایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر دین سے کی ہے وجہ سے۔ اچھا اب یہاں جو ہے لفظ ہے نا ما یبلغ سدیہ، سدیہ یہ ہے نا لفظ، یہ صدیون کی جمع ہے، صدیون کی جمع ہے سدیہ، سدیون۔ تو یہ مرد کے لیے بولا جاتا ہے، عورتوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہے صدی ان کا لفظ، ان کا رد یہ حدیث کرتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ پیش کیے گئے جن کے اندر ہر طرح کے لوگ۔
تو سدیہ کا لفظ سینہ اس کا معنی کیا جاتا ہے عام طور پہ. اس کے علاوہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خوابوں کی حقیقت ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں خواب یہ کوئی بے حقیقت چیز ہے، جبکہ یہ نہیں ہے. خواب کی 3 قسمیں ہیں. یہ خواب وہ ہوتا ہے کہ جو حدیث نفس ہے اس کا کوئی تعبیر نہیں ہوتی. ایک وہ خواب ہے جو اچھا ہوتا ہے، یعنی اس سے انسان کے دل میں الگ قسم کی خوشی نصیب ہوتی ہے اس کو، وہ اچھا خواب ہے. اور ایک وہ خواب ہے جس کے اندر انسان کا دل جو ہے وہ گدلا ہو جائے اور پراگندہ ہو جائے، اور وہ برا خواب ہوتا ہے جو خود کبھی بول کے بتاتا ہے کہ میں برا خواب ہوں. خواب کی تعبیر یہ بھی ایک مشروع عمل ہے، اور یہ ہر کس و نقص کا کام نہیں ہے. کوئی اہل فضل اہل علم جو تعبیر کرنا جانتا ہے وہ اس کی تعبیر خوابوں کی تعبیر کر سکتا ہے. ہر ایک کو خواب نہیں بیان کرنا چاہیے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ فجر کے بعد عموماً جو ہے نا خوابوں کی تعبیر فرمایا کرتے تھے. فجر کا درس گول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی سمجھے ہوتا تھا. کبھی اپنا خواب آتا تو اس کی تعبیر فرما دیتے، بتا دیتے صحابہ کو. کبھی صحابہ سے پوچھتے کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ پیش کر دیں. تو یہاں ایک ابو امامہ بن سہل بن حنیف جو ہے نا، یہ ایک جو ہے نا پہلے کے بعد نے کہا کہ یہ رویتاً صحابی ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ ان کا سما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے بالکل بھی. اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت کے اندر بدستور 3 تابعیوں کا ذکر ہے. یعنی ابن شہاب بھی تابعی ہیں، ابو محمد بن سار بھی تابعی ہیں، اور صالح مولا تعومہ میرا خیال وہ بھی صالح بن کسان ہے، یہ بھی تابعی ہیں. ٹھیک ہے، اور ابن شہاب زہری یہ بھی تابعی ہیں. 3 تابعی لگاتار ایک سند کے اندر جمع ہے، اور اس سند کے سارے راوی جو ہیں یہ مدنی ہیں. پچھلی سند کے اندر بھی سارے راوی مدنی تھے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر تو مزید اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں. ایک اور بات جو اشکال یہاں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جو کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض جو ہے وہ لٹک رہی تھی، تو یہ تو دین کے اندر ناپسندیدہ چیز ہے. قمیض کا لٹکنا یا شلوار کا ٹخنوں سے نیچے جانا یا ریزار بند کا ٹخنوں سے نیچے جانا یہ تو ناپسندیدہ ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ قمیض لٹک رہی تھی، تو پھر اس کی آپ نے تعبیر دین کے ساتھ کیوں کی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ جو پہلی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے، لہٰذا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. دوسری بات کہ یہ قمیض کوئی یہ مانوی قمیض ہے کہ آپ کے جو خواب میں پیش کی گئی، یہ حقیقت قمیض تو نہیں تھی نا، یعنی حصی قمیض تو نہیں ہے. حصی قمیض تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نہیں لٹکا سکتے نا. یعنی جو واضح جو قمیض یعنی حقیقی قمیض ہے جو انسان پہنتا ہے وہ والی نہیں. یہ تو ایک مانوی قمیض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر دیکھی ہے. تو اس سے جو ہے بالکل بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت نہیں ہوتی، بلکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی تعریف کی ہے. اور ایک اور بات کہ یہ کسی جزوی فضیلت کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ابوبکر صدیق سے بھی عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے ہیں. سیدنا عمر ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مطلق فضیلت حاصل ہے، یعنی افضل الصحابہ مطلقاً ہے. باقی جزوی فضیلت تو بعض کو بعض کے اوپر ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر قاریوں میں سے جو فضیلت ابی بن کعب یا عبداللہ بن مسعود یا دیگر جو صحابہ ہیں وہ جن کو حاصل ہے وہ دوسرے صحابہ کو نہیں حاصل. جو عشرہ مبشرہ کو حاصل ہے وہ دوسرے صحابہ کو حاصل نہیں ہے. جو اہل بدر ہیں وہ اہل عہد ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اہل بدر کا. تو یہ فضیلت، لیکن عمومی فضیلت جو ہے یا کہہ لیں اس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ کل کا جنہ لا اوتین الرایا رجلا یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ. تو علی رضی اللہ عنہ کو دیا، تو یہ ایک جزوی فضیلت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق سے بھی افضل ہوگا. تو یہ جزوی فضیلتوں سے مطلق فضیلت کی نفی نہیں ہوتی. جی سمجھ آ گئی جی. ایک اور پڑھ لیتے ہیں جی. کون رہ گئے ہیں ویسے؟
بھائی اور بشیر صاحب آپ رہ گئے ہیں یا باقیوں نے پڑھ لیا سب نے؟ شیخ محترم میں اور اخلاص بھائی رہتے ہیں. چلے اخلاص بھائی آپ پڑھیے گا پھر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باب من الایمان، باب کے حیا ایمان میں سے ہے. یہ قال ویسے حدثنا عبد الله یہ بن بڑی بات ہے یوسف. جی، آپ نے اپنا نام چینج کر لیا ہے تعلیم. جی جی شیخ صاحب، اور میں نے بھی شیخ صاحب کا وہ کل ہی دھیان کیا آپ کے بعد نا، پھر لکھا کیا ہے بھائی. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك ابن بن یوسف، انس عن عبداللہ ابن ابن یوسف. شهاب عن صالح بن. جی شیخ پڑھیں پڑھ دیں جی پھر. عن ابن شهاب. جی جی پڑھیے گا پڑھیے گا. عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابہ سے بیدوہ فی الحیا، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کے بے ایمان. اچھا، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے پاس سے گزرے وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا. اب حیا کے بارے میں نصیحت وہ کیا کر رہا تھا؟ اپنے بھائی پر غصہ ہو رہا تھا جس طرح سے دوسری باتوں میں ہے کہ یعاتب اخاہ فی الحیا، وہ ڈانٹ رہا تھا اپنے بھائی کو کہ تو کیا ہر ٹائم حیا کرتا رہتا ہے، اس سے تمہارا نقصان ہوگا. اتنا حیا حیا نہ کیا کر، کبھی کبھی اپنی اصلیت بھی دکھایا کر دوسروں کو. اس کا مقصد یہی تھا کہ تاکہ ہے نا اپنا حق یعنی چھوڑنا حیا کی وجہ سے، کسی کو معاف کر دینا، یہ چلو یار ٹھیک ہے اگر اس نہیں دیتا تو کوئی بات نہیں، میں کیا اس سے قرض کو مانگوں گا یا کیا اس کو اب کہوں گا. ورنہ کبھی بھی حیا کر جاتا ہے نا یار میں اس کو کیا کہوں اب. تو کہتے بھی اتنا بھی نہ کرو کیا کرو، اس سے تمہارا اپنا نقصان ہوتا ہے، کچھ سنا دیا کرو، اس طرح کی باتیں کرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اس کو. یہ جس طرح یہ حیا کرتا ہے یہ حیا ایمان میں سے ہے. یعنی اپنے حق کو چھوڑ کر جو بندہ صبر کرتا ہے تو گویا اس سے اس کو نیکی ملے گی، اور یہ ایمان میں سے ہے. یہ والا حیا یہ ایمان میں سے ہے. کسی کو اپنے حق پر ہونے کے باوجود کسی کو چھوڑ دینا یا معاف کر دینا یہ ایمان میں سے. اب حیا ہے کیا چیز؟ تو حیا کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں. جو بعض نے کیا کہ ہوا ان ونقباض النفس خشیت الارتکاب ما یکرہ، یعنی اپنے نفس کو روک لینا اس خدشے تک کہ کہیں مجھے کوئی ایسی چیز کا مجھ سے ارتکاب نہ ہو جائے جو ناپسندیدہ ہو. اس وجہ سے بندہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، جما لیتا ہے. تو یہ اگر تو یہ ایسا عمل اگر تو کسی شرعی مقصد کے لیے کرتا ہے تو پھر یہ مستحب ہے. پھر شرعی کے اندر بھی کچھ حیا جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، کچھ حیا مستحب ہوتی ہے، کچھ مباح ہوتی ہے. اور اگر یہ عرفی ہے تو بھی یہ مستحب ہے، اس کے اندر کوئی حرج والی نہیں، حرج والی بات نہیں. تو یہاں جو شعبۃ من الایمان کہا گیا نا، فین الحیا من الایمان جو کہا گیا ہے نا، یا بعض روایتوں میں شعبۃ من الایمان کہا گیا ہے، یہ مراد شرعی حیا ہے. یعنی یہ نہیں ہے ایک بندہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے، میں اب کیا سوال کروں، میں کیا بولوں، مجھے شرم، یہ کوئی حیا نہیں ہے. یہ جو ہے نا یہ عیب ہے، یہ والی جو حیا ہے یہ عیب ہے. اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نا کہ جو انصار کی خواتین ہیں باوجود اتنی پردہ ہونے کے ان کو
جو حیا ہے، اور ان کو جو دین، حیا جو ہے نا ان کو دین کی سمجھ بوجھ سے نہیں روکتی، حالانکہ وہ بڑی با حیا ہیں، لیکن ان کو حیا یا یہ شرم ہوتی ہے جو انسان کے اپنے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور یہ انسان کے اندر کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ جو ہے نا یہ ایمان میں سے نہیں ہے، کیا یہ تو انسان کے، کہہ لیں کہ انسان کے اندر کمی ہے، یہ عیب ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ تو اس طرح بعض صحابیات آتی تھی نا، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، تو لہٰذا ہمیں یہ مسئلہ بتایا، انتہائی پرسنل مسائل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کر دیتی تھی خواتین جو کہ اتنی باحیات ہیں۔ تو ایسا یعنی کوئی بھی مسئلہ شرعی مسئلے کو یا شرعی کسی چیز کے اوپر عمل کرنے سے جو اگر کوئی حیا روکتی ہے تو وہ حیا نہیں ہے، وہ انسان کی اندر کانفیڈنس کی کمی ہے۔ اس طرح کوئی بندہ کہ میں داڑھی نہیں رکھتا جی، اس وجہ مجھے شرم آتی ہے، میں سر کے اوپر مثال کے طور پر پگڑی نہیں پہنتا، مجھے شرم آتی ہے، تو یہ کوئی شرم نہیں ہے، دین کے اوپر عمل کرنا یہ شرم کی بات نہیں ہے، یہ جو ایسی شرم اگر ہے تو وہ بالکل بھی مستحب یا مستحسن نہیں ہے۔ مستحسن کون سی شرم ہے؟ کہ جو اللہ کے حرام کے ارتکاب سے آئے، کہ مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں گناہ کا کوئی ارتکاب کروں، یا یہ کو کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں، اب اللہ کی میں ناشکری کروں ایک نعمت کے نہ ہونے پر تو مجھے شرم آتی ہے۔ اگر کوئی ایسی اگر شرم کرتا ہے تو یہ ایمان میں سے، یہ والا جذبہ ہے جو ہے نا ایمان میں سے۔ اس طرح کو بندہ کہے کہ یار فلاں بندے نے میرے ساتھ زیادتی کیا، اب میں اس کو کچھ کہوں مجھے اس سے حیا آتی ہے، یا میرا دل نہیں کرتا، میری ہمت نہیں پڑتی، تو یہ جو حیا ہے یہ ایمان میں سے، ٹھیک ہے؟ اللہ عالم۔ سوال کسی کا؟ جی تاجور صاحب، آپ کے کچھ اشکالات تھے جی، وہ پیش کیجیے جی گا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، یا کسی اور ساتھی کو کوئی پہلے اشکالات؟ جی شیخ صاحب آپ دن کے اشکالات کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہاں جو جی، ہاں جی، دن میں جی جی تھے۔ بالکل، جی بالکل، شیخ صاحب پہلے میں یہ تحریر پڑھ لوں جو شیخ صاحب آپ نے بھیجی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ہو بہترین ہے سکتا ہے اس سے وہ کافی حل ہو جائے، زائل ہو جائیں۔ جی، یہ بہترین ہے جی، انشاءاللہ آپ وہ تحریر کا مطالعہ کریں، اور جو کوئی اگر آپ کو مجھے پرسنل میں رابطہ کر سکتے ہیں آپ، اس اوقات ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اگر اس کا بر وقت ازالہ ہو جائے تو پھر وہ مفید رہتا ہے، اور اس میں کسی اور چیز کی آپ کو مدد درکار ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اس طرح کسی اور کو کوئی اشکال ہے تو وہ بھی پیش کر سکتے ہیں، اگر ابھی پیش کرنا چاہتے ہیں ابھی پیش کر دیں، اگر بعد میں پیش کرنا چاہتے ہیں بعد میں پیش کر دیں، پہلے تحریر کا مطالعہ کر لیں تو سب سے بہتر ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر تحریر کا، پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی تحریر کے اندر پڑھتے پڑھتے کوئی اشکال مزید پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اس کو لکھتے رہیں اور کوشش کریں کہ مجھے سینڈ کر دیں، اگر نہیں سینڈ کرنا چاہتے تو اکٹھے ہی اگر اشکال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ کسی کا کوئی سوال اس بارے میں تو ہے تو پیش کر سکتے ہیں۔ جی شیخ محترم، مجھے پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو ساریہ کروا رہے ہیں آج بھیجا بھی ہے منہج سلف کے بارے میں، تو بیسیکلی ہمارا آؤٹ پٹ کیا ہوگا، ہمیں آگے کون سا کام کرنا ہے، کیا چیز ہمیں، پروجیکٹ کیا ہے ہمارا، تھوڑا سا وہ کلیئر نہیں ہے ہمیں ابھی تک، مجھے نہیں ہے، ہو سکتا ہے سب کو، مگر مجھے کلیئر نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو ایک چیپٹر ہے نا فرق والادیان کا، اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم نے کسی بھی فرقے کا مطالعہ کرنا ہے، اس کے ان کے جو ذلت اور ان کے گمراہی کے اسباب کیا ہیں، ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب، یا ان کے گمراہی کا جو سبب ہے، پہلا سبب یہ ہے کہ انہوں نے فہم سلف سے یا فہم دین سے انہوں نے انحراف کرتا ہے، یہ اس چیز کو جاننا ہے، اور ہم نے مختلف فرق کا مطالعہ کرنا ہے، مطلب شیعہ کے متعلق ہم نے کچھ عقائد ان کے نظریات پڑھنے ہیں، وہ مختلف کہہ لیں کہ ہم کلاسوں کے اندر اس کو پڑھیں گے، یعنی ہمارا ہر جو جمعرات کی جو کلاس ہوا کرے گی نا انشاءاللہ، ایک کم از کم ایک کلاس یہ ہوا کرے گی فرق والادیان کے حوالے سے، اس کے اندر ہم مختلف جو بھی سوٹیبل ہوگا یا مناسب ہوگا اس کو ہم ڈسکس کریں گے،
اور ڈسکس بھی کریں گے، اور ساتھ پھر وہ پڑھنے کے لیے کچھ دیا بھی جائے گا کہ یہ اپنے اس ہفتے آپ نے یا اس ویکینڈ پہ آپ نے اس چیز کا مطالعہ کرنا ہے، اس پر جو اشکالات ہیں وہ آپ نے پیش کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا یہ ساتھ چلتا رہے گا. یہ باقاعدہ ایک آپ کا کورس ہے، یعنی جس طرح صحیح بخاری کی ایک کتاب ہے یا ترجمہ ایک کتاب ہے، اس طرح یہ بھی ایک کہہ لیں کا سبجیکٹ ہے آپ کا. تو اس کے اوپر جو کچھ لکھوایا جائے گا، جو کچھ بتایا جائے گا، جو کچھ بھیجا جائے گا، اس کو آپ محفوظ رکھیں. اس کے متعلق ہی آپ کا وہ ایگزام ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. افہام سلف یہ ضروری اس لیے تھا کہ اس کی اوپر ہم نے آگے فرقہ کا رد کرنا ہے تو اس بنیاد پہ کرنا ہے کہ ان کے اندر یہ گمراہی آئی تو کیوں آئی ہے، اس وجہ سے آئی ہے. اس کے برعکس اہل سنہ یا سلف کا عقیدہ کیا ہے وہ ہم نے اس طرح پیش کرنا ہے. تو پہلے ہمیں اس کا تعارف ہونا چاہیے. تو یہ کہہ لیں کہ تمہید کے طور پر ہم نے جو ہے نا آج کا جو لیکچر جو دیا تھا یا آج کی جو باتیں ہوئی تھی وہ اس تمہیدن ہوئی تھی. اور آگے پھر ہم نے، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ مقالے کے والے سے بھی اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ ہر ایک نے جو ہے نا مقالہ لکھنا ہے. اس کے اندر پھر ابھی کچھ چیزیں طے کرنے والی ہیں کہ کس نے کس عنوان پر لکھنا ہے، کتنے صفحات کا ہوگا. یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس وقت پھر طے ہوگی. آپ بھی اس حوالے سے کچھ تھوڑا بہت سوچیے گا کہ آپ کوئی بہتر مشورہ اس میں دے دیں، اس میں ایڈ کر لیا جائے. ٹھیک ہے. ہر ایک کے ذہن کے اندر کوئی نہ کوئی خاکہ ہونا چاہیے، کہ کم از کم یہ خاکہ ہونا چاہیے نا کہ میں نے کس عنوان پر مجھے کرنا چاہیے، یعنی اللہ کس عنوان پر لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ہر ایک کے ذہن میں ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے. اپنا سوچ پیدا کریں نا شیخ کہ میں. محترم رائٹنگ سکلز، شیخ جی محترم لکھنے کی جو یہ کلا ہے نا، رائٹنگ سکلز، یہ ہر ایک کے پاس تو نہیں ہوتی ہے. کون سا میرے پاس تو نہیں ہے، یہ میں کیسے مینج یہی کروں تو گی؟ تو یہی صرف تو سوچ کے نہیں، یہی تو پیدا کرنے ہیں نا. کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیں، جب تک آپ وہی یہ حیا کی بات ہوئی ہے نا، جب تک آپ اس میں حیا کرتے رہیں گے کہ مجھ سے نہیں ہوگا مجھ سے نہیں ہوگا، تو پھر وہ کبھی نہیں ہوگا. جب آپ قدم اٹھائیں گے، ایک قدم دو قدم، ضروری نہیں ہے کہ ہر جس طرح تفاضل ایمان میں ہوتا ہے نا، تو انسان کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں نا اس میں بھی تفاضل ہوتا ہے. بعض چیزوں میں آپ فائق ہوں گی، دوسرے فائق نہیں ہوں گے. بعض میں دوسرے فائق ہوں گے، آپ فائق نہیں ہوں گی. تو یہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ کام چلتا ہے. ممکن ہے کہ جو الفاظ، یعنی سے کہتے ہیں نا کہ جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ دوسرے بہتر کر لیں، لیکن جو دراسہ ہے اس عنوان کا وہ آپ بہتر کر سکیں. تو یہ ہر چیز ہر بندے کے اندر جو ہے نا ایک جیسی کوالٹی نہیں ہوتی. جیسے اب یہ عارف بھائی کہہ رہے تھے کہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، تو اب یہ دیکھیں نا، اب ان کے پاس ایک الگ، یعنی کشمیری یہ بول سکتے ہیں، ہم کشمیری نہیں بول سکتے. ہم جو ہے نا وہ صرف اردو ہی بول سکتے ہیں یا زیادہ زیادہ پنجابی بول سکتے ہیں. عارف بھائی اب اردو بھی بول سکتے ہیں، پنجابی بھی بول سکتے ہیں، اور یہ جو ہے کشمیری بھی بول سکتے ہیں. اب یہ ان کے پاس ایک کہہ لیں کہ کلا کہہ لیں آپ اس کو. تو اس طرح ہر ایک کے پاس الگ الگ اپنی خوبی ہوتی ہے، کسی کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے. تو اچھا انسان تو وہ ہوتا ہے نا جو اپنی کمی کو کمی نہیں رہنے دیتا، وہ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. چلیں 100% نہ صحیح، کچھ نہ کچھ تو بہتر بنائیں گے نا. تو انشاءاللہ گھبرائیں نہیں، یہ مشکل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ہمت دے گا، اور اللہ سے مدد مانگے. اور جہاں تک ہماری آپ کو ہیلپ درکار ہوگی ہم انشاءاللہ حاضر رہیں گے انشاءاللہ. یہ آپ کو گائیڈ کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ کوشش آپ نے کرنی ہے. تو یہ مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ، بالکل بھی آپ کے لیے پریشانی کا، صرف آپ نے ہمت بتانی ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. شیخ محترم یہ ایک سوال تھا. جی جی کریے گا. شیخ صاحب یہ منہج سلف اور فہم سلف یہ ایک ہی چیز ہے یا دو مختلف چیزیں ہیں؟ یعنی اصل تو ہے منہج سلف، اس کے تحت فہم سلف بھی آتا ہے، اس کے تحت عقائد سلف بھی آتا ہے، اس کے تحت سارا کچھ آتا ہے. یعنی اسلاف کا فہم بھی انہی کا لینا ہے کہ یا صرف ان کے منہج کو اپنا کر ہم اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں، یا جو رائے موجود ہے ہم نے انہی میں سے ایک رائے کو منتخب کرنا ہے؟ وہ ہم نے نا تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، شاید آپ لیکچر میں شاید نہیں تھے صبح والے، تو اگر آپ اس کو سن لیں تو زیادہ آپ کو انشاءاللہ بہتری ہوگی.
ہم نے کافی کچھ اس بارے سے بیان کر دیا ہے، اس تسلسل کے ساتھ سنیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا میرا خیال. کیا خیال ہے؟ اگر مختصر یہ بتا دوں کہ جو دین کا یہ فہم وہ رسول اللہ دین کا فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے نا، اس کو آگے منتقل کیا ہے صحابہ کرام نے. اگر ایک چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئی ہے فبیہا و نعمت، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا واضح طور پر ہمیں نقل نہیں ہوئی تو صحابہ سے نقل ہے تو صحابہ کی نقل ہم لے لیں گے، صحابہ سے نقل نہیں ہوئی تو تابعی کی نقل ہے، تابعی کی نقل لے لیں گے. تو یعنی ہم نے قریب قریب زمانے میں رہنا ہے، قریب قریب، اسی کو کہتے ہیں فہم سلف. یعنی کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم نے قریب قریب زمانے میں رہنا ہے. ہاں جب سارے خاموش ہیں اس مسئلہ کے اندر، یعنی کسی نے اس سے وہ مسئلہ نہیں اخذ کیا، اگر آپ اس کے بعد اپنا اجتہاد کرتے ہیں تو وہ درست ہے. لیکن انہوں نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہوا ہے، میں اس کے اوپر اجتہاد کروں اور میں کہوں کہ انہوں نے جو مسئلہ اخذ کیا وہ غلط ہے، میں اس کے برخلاف مسئلہ اخذ کروں. ایک ہے کہ انہوں نے جو مسئلہ اخذ کیا وہ بھی ہے اور جو میں نے اخذ کیا وہ بھی ہے، دونوں کے اندر مخالفت نہیں ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اگر اجتہاد کرتے ہوئے سارے اجتہاد کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے وہ مسئلہ ایک نیا اخذ کر لیتا ہوں اس آیت سے یا کسی حدیث سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک مسئلہ صحابہ نے اخذ کیا ہے، اس کے خلاف میں اخذ کروں تو میں کہوں گا بھی یا تو صحابہ غلط ہے یا میں غلط ہوں. تو زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو غلط کہہ دوں اور صحابہ کو درست کہہ دوں، باوجود اس کے کہ صحابہ کو کسی نے اس سے پہلے غلط بھی نہ کہا ہو. ٹھیک ہے، پر کہ اس کے اندر تھوڑی شیخ بتا دوں؟ جی جی شیخ صاحب ایک اشکال میں عرض کر دیتا ہوں. شیخ صاحب جیسے آپ نے دن میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات ہو سکتا ہے ہم تک نہ پہنچی ہو. آپ کی آواز کٹ گئی. جی فرمائیے تو گا. آواز آ رہی ہے؟ جی جی فرمائیے گا. شیخ صاحب میں شاید یہ سمجھا دن میں مجھے یہ شیخ صاحب سمجھایا کہ آپ نے کہا کہ دین کی تشریح کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فرامین ہو سکتا ہے ہم تک نہ پہنچے ہوں ان کی طرف نسبت کر کے. جی بالکل. ایسا ہے شیخ صاحب؟ ایسا ہی آپ نے فرمایا تھا. جی جی بالکل اسی طرح تو جب فرمائیں. شیخ صاحب یہ ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض تشریحات ہم تک نہ پہنچے ان کی طرف نسبت کر کے، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے بعض اقوال ہم تک نہ پہنچے ہوں؟ جی بالکل ممکن ہے، اس نے کہا ممکن ہے. تو جی شیخ صاحب اگر شیخ صاحب صحابہ کرام کے بعض اقوال ہم تک پہنچے ہی نہیں تو عدم علم اختلاف کو ہم کیسے اجماع کی دلیل بنائیں گے؟ جی میں بتاتا ہوں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض جسے صحابہ کے اجماع تو پہنچ ثبوتی گئے نا. کہا جاتا ہے، نہیں یعنی کہتے ہیں دیکھیں بعض صحابہ کے پہنچ گئے نا آپ کو، بعض کے پہنچے ہیں، باقیوں نے خاموشی اختیار کی ہے، باقیوں کی طرف سے نہیں پہنچے. اب یہ ہے کہ اقرب جب الی سنت الذہن کیا چھپ بات ہے. سکتی ہے تو جی صاحب جب ایک شخص جو ایک ہی دین کا امام ہے اس کی بات چھپ سکتی ہے تو ہزاروں صحابہ کرام میں سے بات کیوں نہیں چھپ سکتی؟ نہیں دیکھیں نا، بعض صحابہ نے جب نبی ایک اکرم نہیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف نسبت جو ہے نا وہ رہ گئی ہے، یہ ممکن میں کہہ رہا ہوں بات نہیں رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ صحابہ کے ذریعے پہنچ گئی ہے اور صحابہ کی بات تابعین کے ذریعے پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین تو محفوظ ہے نا، دین نہیں رہا، صرف ایک نسبت کی میں بات کر رہا ہوں. صرف اس طرح کے روایات کے اندر بالکل واضح ہوتا ہے، اور یہ کہیں کہیں ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے، یاد رکھیں یہ کہیں کہیں. اور پھر اس کا اہتمام صحابہ کے اندر تو بہت ہی کم تھا نا، صحابہ کی تعبیرات کے اندر ایسا بہت کم تھا کہ کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بعد سندوں کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا. صحابہ کے دور کے اندر سندوں کا اس طرح اہتمام نہیں کیا جاتا تھا. صحابہ کے دور کے اندر وہ عام طور پہ جو ہے نا مرسل روایات بیان کرتے تھے، صحابی سے مرسل کر لیتے تھے نا، عام کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی، عبداللہ بن عباس نے اس کی وجہ صحیح مسلم کے مقدمہ کے اندر بیان کی ہے کہ پہلے تو ہم جو ہے نا ہر بندے کی بات کو سن لیتے تھے کیونکہ جھوٹ وغیرہ اور یا اس طرح کی چیزیں صحابہ کے اندر نہیں تھی، لیکن اب کہتے ہیں ہم ہر ایک کی بات پر کان نہیں دھرتے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لوگوں کے اندر تکاسل آ گیا ہے، اور اس کی وجہ وہ میں نے پہلے لکھوائی بھی تھی آپ کو، صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر انہوں نے ایک وجہ بیان کر دی ہے. اب ہر ایک کی بات کے اوپر ہم جو ہے نا کان نہیں دھرتے، کیونکہ جب تک سند بیان نہیں کرے گا
تو صحابہ کرام کے دور کے بعد جو ہے نا، صحابہ کے دور کے اندر یعنی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریحات نقل کی ہیں اس کو تو مرسل بھی بیان انہوں نے کر دیا ہے، یعنی حالانکہ ڈائریکٹ انہوں نے رسول اللہ سے سنی بھی نہیں ہوتی تھی، صحابی سے سنی ہوتی تھی، اس کے واسطے کو گرا کر کو بیان کر دی، کیوں؟ کیونکہ بالکل دین محفوظ تھا اس ٹائم، اور کسی قسم کے جھوٹ اور ذوف کا خدشہ نہیں تھا۔ بعد میں یہ معاملہ جب خراب ہوا تو پھر اس ٹائم سندوں کا اہتمام کیا جانے لگا، پوچھا جاتا تھا کہ کن سے تم نے یہ بات سنی ہے، کس سے یہ تم نے بات سنی ہے، تو پھر وہ دلیل پیش کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو صحابہ کے دور کے شیخ اندر محترم یہ مرسل چیز میں نہ ہونے کے برابر ہے، اگر ہے بھی کہیں تو پھر اس کو ہم یعنی اس کا کوئی اور حل نہیں نہ ہے کہ اگر ہم صحابہ کی مخالفت کے علاوہ یعنی صحابہ کی مخالفت کریں یا صحابہ کے ساتھ موافقت کریں، یعنی چاہے اگر آپ مثال کے طور پر 10 صحابہ ہیں، 10 صحابہ سے ایک مسئلہ منقول ہے، باقی صحابہ سے کوئی مسئلہ منقول نہیں ہے، اس کے خلاف کچھ منقول نہیں ہے، تو اب کیا ہم کیا کریں؟ کیا اس 10 صحابہ کی مخالفت کر لیں یا 10 صحابہ کے ساتھ موافقت کر لیں؟ سوال تو یہ ہے۔ شیخ محترم یا تو وہ 10 کے اقوال وہی عین کے مطابق ہوں گے یا تو وہی عین کے مخالف ہوں گے، اگر موافق ہے تو وہی کے مطابق ان کو لیا جائے گا، وہی کے مخالف ہوں گے تو نہیں لیا جائے گا۔ جی بالکل، ہم تو یہی کہتے ہیں نا، دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر ان کے اقوال وحی کے مخالف ہیں، آپ بتائیں نا کہ یا تو وہ انہوں نے وحی کی مخالفت جان بوجھ کے کی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وحی کی مخالفت انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کی، جو انہوں نے معنی بیان کیا وہ اور ہے، اور وحی کے اندر جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو بات ہمیں محسوس ہو رہی ہے وہ کچھ اور لگ رہی ہے۔ جو صحابی کو اگر ایک صحابی مثال کے طور پر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا یا اس طرح کیا تھا، یا اب وہی صحابی ہمیں لگتا ہو کہ یہ صحابی اپنے اس روایت کے خلاف عمل کر رہا ہے، تو اس کو ہم دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ صحابی نے جان بوجھ کے مخالفت کی ہے، یا پھر وہ صحابی کا یہ مذہب یہ ہے، یا صحابی یہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور جو میرا جو عمل ہے ان کے اندر تطبیق دو۔ تطبیق کس طرح دینی ہے؟ اب یہ ایک آدھ صحابی کی بات نہیں ہو، ایک آدھ صحابی تو مخالفت کر سکتا ہے، یہ صحابہ کی ایک جماعت اگر ہو، یعنی جس کے اوپر ہم یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ صحابہ اتنے صحابہ یہ جان بوجھ کے مخالفت کرے اور کوئی ان کے اوپر نکیر بھی نہ کرے، تو اس صورت کے اندر ہم کیا کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اب ان میں تطبیق دیں گے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے یہ بالکل برحق فرمایا ہے، لیکن آپ کے فرمان کا مطلب یہ وجوب یا حرمت نہیں تھا، بلکہ آپ کے فرمان کا مقصد استحباب تھا، تو صحابی نے جواز پر عمل کر کے اس کے استحباب کی طرف ہمیں جو ہے نا اشارہ کر دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امر کا لفظ ہے یہ ہمیشہ کیونکہ واجب کے لیے نہیں ہوتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یہ استحباب پر فرمایا ہے، اور ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی ہوا ہے، یا آپ نے کوئی حکم دیا ہے تو وہ استحبابی امر تھا اور اس کو استحباب پر ہی لیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مسئلے کو بیان کر دیا اور بعد میں اس کے خلاف خود عمل کر دیا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا ہے، اب کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی بھی پیا، اور صحابہ بھی آپ کے دور میں کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے، پی لیتے تھے، تو کیا ہوگا کہ بہتر کیا ہے کھڑے ہو کر پانی نہ پیا جائے، بیٹھ کر پانی پی، لیکن اگر کوئی پی لیتا ہے تو یہ بیان جواز کے لیے ہے۔ اب یہ اس طرح کی تطبیق ہم نے دینی ہے، اس میں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، نہ ہم صحابہ کرام کو سائڈ لائن کر رہے ہیں، اور نہ ہم اپنے ذہن کو یہاں فٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بس صحابی کا ہر عمل ہی وہ ناقابل حجت ہے اور ہمیں صحابی کے عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا ہم یہ کہہ دیں کہ صحابی کا عمل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تشریح کر ہی نہیں سکتا، یا صحابی کا قول حضور کی حدیث کی تشریح کر ہی نہیں سکتا، یا تو ہم یہ کہیں گے کہ بالکل سارے صحابہ یہ بالکل ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا ہم اگر کہیں گے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حدیث کی کتابوں کے اندر کوئی آپ حدیث کی کتاب ایسی دیکھ لیں کہ جس کے اندر آثار موجود نہ ہوں، ساری کی ساری کتابوں کے اندر آثار موجود ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھیں صحابہ کے عمل کو بطور دلیل پیش کرتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ عمل ابوبکر کا بھی ہے عمر کا بھی ہے، پھر صحابہ پیش کرتے تھے کہ ابوبکر عمر عثمان یہ عمل کرتے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پہلے ذکر کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے، ابوبکر بھی عمل کرتے تھے، عثمان بھی عمل کرتے تھے، عمر بھی عمل کرتے تھے، اور پھر بعد میں کسی نے یہ ایسا کر لیا، یعنی یہ صحابہ کے عمل کو بطور ثبوت پیش کرنا یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ صحابہ کے عمل کو ہم سائڈ لائن نہیں لگا سکتے،
ہاں ان کے اندر کچھ اصول و ضوابط ہم بنا سکتے ہیں کہ بعض صحابہ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، بعض صحابہ کا اجتہاد خطا بھی کر سکتا ہے۔ دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد بات ہے کہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، باقی کائنات کی ہر ہستی کی بات کو میزان کے اندر تول کر لیا جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ یہ صرف فہم سلف کا مطلب ہے۔ کچھ یعنی دین کو ہم نے سمجھنا ہے صحابہ کی سمجھ کی روشنی کے اندر، ٹھیک ہے؟ صحابہ نے جو سمجھا ہے یا صحابہ کا جو عمل ہے یا اس کے بعد تابعین کا جو عمل ہے یا عمل ہے، نصوص کو ان کی تشریح کی روشنی کے اندر ہم نے سمجھنا ہے، بس اتنا عمل نصوص پر ہی کرنا ہے کہ ہاں جہاں کہیں نص نہیں ملتی واضح طور پر ہمیں، اور پھر اس کے بعد پھر ہم آثار کی طرف جائیں گے، ورنہ پھر آثار کا کوئی معنی مطلب ہمیں نظر نہیں آتا کہ کیوں آثار کو نقل کیا جاتا ہے یا کیوں آثار کو لیا جاتا ہے، اور صحابہ نے صحابہ کے آثار کو کیوں لیا ہے، یا صحابہ نے صحابہ کے عمل کو کیوں پیش کیا ہے، یا تابعین نے صحابہ کے عمل کو کیوں دیکھ کر آگے نقل کیا ہے، فلاں صحابی کو میں نے ایسا کرتے دیکھا، فلاں صحابی کو میں نے ایسے فرماتے ہوئے دیکھا سنا، اور پھر تابعین کے آگے تبع تابعین نے ان کے اقوال کو نقل کیا ہے، صحابہ کے اقوال کو بھی نقل کیا ہے، تابعین کے اقوال کو بھی نقل کیا ہے، تبع تابعین کے، پھر امام محدثین نے ان کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، اور پھر اپنے فقہا نے ان کے اوپر دلائل کو، اپنے احکام کو وضع کیا ہے اس کے اوپر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل بھی صحابہ یا تابعین کے اقوال کو بالکل نظر انداز کر دینا یہ بھی کوئی نامناسب عمل ہے، واللہ اعلم۔ شیخ محترم اس میں کئی ورشات ہیں، مثال شیخ صاحب پہلے اس میں یہ بات ذہن میں رکھی جاتی ہے کہ وہی کتاب و سنت جو کہ وہی ہے یہ مستقل بالفہم نہیں، تو یہ پہلے انسان ذہن میں رکھ لیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یہ دوسری کی تفہیم کی محتاج ہے۔ دوسری بات جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے آثار کو پیش کرتے تھے، تو صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے آثار کو رد بھی تو کیا ہے۔ بالکل ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تیسری بات شیخ محترم، نہیں، یہ دیکھیں نا، ایک ایک کر کے حل کرتے ہیں نا۔ پہلی بات آپ نے فرمائی کہ کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں کیا وہ ناقابل فہم ہیں یا ان کو سمجھا نہیں جا سکتا، تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں، ایک چیز ایک مسئلے کا ماہر سمجھتا ہے، تو کس کی بات کو زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ فوقیت دینی چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ ایک محترم بات قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے قرآن اصول وضع کیے گئے ہیں، تو انہی اصولوں کے نے وضع کو سمجھنے اصولوں کے کے لیے اب تحت قرآن دیکھیں و جی، سنت کو سمجھا جائے۔ ایک منٹ، قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ہم نے اصول فقہ کو وضع کیا نہیں نا جی؟ اصول فقہ میں نے نہیں کہا، میں نے کہا شیخ صاحب جو نہیں قرآن و ویسے سنت نے اصول وضع نہیں کیے، ویسے بات کر رہا ہوں کہ قرآن و اصول فقہ سنت کو وضع کیا ہے نا، اصول فقہ کو وضع، وہ شیخ صاحب تو ہمارے اپنے اصول ہیں، وہ تو کوئی مطلب چلیں آپ یہ بھی رہنے دیں۔ نہیں شیخ صاحب۔ اب یہ بتائیں کہ ایک قرآن کی آیت کا معنی صحابہ نے لیا ہو یا تابعین نے لیا ہو، یعنی سارے ہی تقریباً وہی معنی لیتے ہوں، تو کیا میں آج اس آیت کے خلاف معنی لے سکتا ہوں؟ شیخ محترم دو صورتیں ہیں، ایک تو صحابہ کرام واضح، تین صورتیں ہیں بلکہ، ایک تو صحابہ کرام یہ بتائے، کوئی صاحب یہ بتائے رضی اللہ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح ہوا تھا، یہ آیت ایسے نازل ہوئی تھی، تو یعنی کہ اسباب نزول کے طور پر تفسیر کرے، تو ٹھیک ہے، اس کو تو کوئی انکار نہیں کرے گا۔ دوسرا یہ صحابی کوئی تفسیر کرے کسی آیت کی کہ اس کا یہ معنی ہے، اور وہ اس کی تائید دوسرے آیات اور نصوص اور احادیث سے بھی ہوتی ہو۔ تیسری یہ صورت ہے کہ صحابی کرام اجتہاداً کسی آیت کی تفسیر کرے اور اس کے مخالف ہمیں آیات اور احادیث نظر آتی ہوں، تو اور وہ ظاہر لغت کے موافق بھی نہ ہو، یعنی جو تفسیر اجتہاد ہو رہی ہے ظاہر لغت کے مطابق بھی نہ ہو، تو پھر اس کو کیسے کہا جائے کہ یہ اچھا اگر وہی اگر اگر اگر, وہی اگر فہم ہے جو کتاب۔ مثال نہیں شیخ صاحب میں اس کی مثال ایک دیتا ہوں، وَلْيَقْضُوا ہے تَفَثَهُمْ، اور تفس تو یہ ہے نا کہ شیخ صاحب میل کچل کو دور کر دیں، جی جی بالکل، تو شیخ صاحب ادھر جو تفسیر آئی ہے رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، کہ جو ہے الاخذ من اللحیہ، تو شیخ صاحب ایک تو یہ ظاہری لفظ کا بھی تقاضا نہیں ہے، دوسرا یہ دوسری نصوص اور آیات اور احادیث کے موافق بھی نہیں ہے، تو اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا یہ وہ فہم ہے جو منزل من اللہ فہم ہے، یہ اجتہادی فہم ہے، معذور ہیں صحابی رضی اللہ عنہ، یہ لیکن اس کو میں بتاتا ہوں نا، یہ کیٹیگریاں تو ہم نے بنانی ہے نا، کہ یہ صحابی کی جو تفسیر ہے یہ
اس درجہ کی ہے یہ صحابی کی تفسیر، اس درجہ کی ہے یہ صحابی کی تفسیر، اس درجہ کی ہے، یہ تو بنانی ہی بنانی ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اگر ایک آیت کا معنی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی ایک بڑی جماعت نے یا چند صحابہ نے ایک کیا ہو، اور کوئی اور دوسرا صحابی یا دوسرا تابعی اس کی مخالفت بھی نہیں کرتا، اس کو آپ حجت سمجھتے ہیں نا؟ اس تو معنی انہی کو 3 صورتوں میں کسی صورت میں جی محل ہوگا تو اس کے بعد سے وہ بنے۔ اچھا جی، اس طرح ویسے کرتے شیخ صاحب یہ جو ہیں 3 صورتیں میں نے عرض کی ہیں، اس طرح کرتے ہیں، ابھی کلاس کا ٹائم کافی اوپر ہو رہا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کو آپ نا ایک بار مطالعہ کریں وہ کتاب کا بھی، جتنے اشکالات ہیں انشاءاللہ ایک پوری مجلس کے اندر جو ہے نا انشاءاللہ ہم وہ، تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو اور ہمارا کلاس بھی متاثر نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اگلی کلاس ہماری جو ہوگی نا انشاءاللہ اس میں ہم سارے اشکالات آپ اکٹھے کر لیں، تو انشاءاللہ بھی ترتیب اس کی بات کر لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر جی شیخ محترم۔ بارک اللہ فیک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔